شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت ادہم رحمت اللہ علیہ کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے یہ سیب اس کے مالک سے اجازت کے بغیر کھا لی ہے اور میرا یہ کھانا ناجائز ہے۔ اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کر اسے اس امر کی اطلاع دی تاکہ اس کی اجازت سے وہ سیب حلال ہو جائے۔ چنانچہ باغ کے دروازے پر دستک دی۔ جہاں یہ سیب آیا تھا، آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے باہر بھیج دیجیے۔ اس نے عرض کیا کہ باغ کی مالک ایک عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اسے پوچھو کہ میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت مل گئی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ عورت نے جواب دیا کہ باغ کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ سلطان کا ہے۔ میں نے اپنے حصے کا سیب معاف کر دیا اور سلطان یہاں نہیں ہے، بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا سیب کا نصف حصہ تو آپ کو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف حصہ۔ اب اسے معاف کروانے کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ نے سارے واقعے کی بادشاہ کو خبر دی اور سیب کا نصف حصہ معاف کرانے پر طالب ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیں، میں اس وقت کچھ کہہ دوں گا۔ بادشاہ کی ایک نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا۔ اس لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ دنیا کے کسی مشہور زاہد سے ان کا نکاح ہو۔ جب بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادہم رحمت اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ صرف آدھے سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے یہاں بلخ آیا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ حضرت ادہم رحمت اللہ علیہ دوسرے دن بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے ان سے کہا جب تک آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے آپ کو نصف سیب معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ادہم نے کمال انکار کے بعد نکاح قبول کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح ادہم سے کرا دیا۔ جب حضرت ادہم رحمت اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ حضرت ادہم رحمت اللہ علیہ ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور متواتر 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور اب تک بادشاہ نے سیب کا نصف حصہ معاف نہیں کیا تھا۔ آپ نے بادشاہ کو یہ دہانی کرانے کے لیے یہ کہا کہ اب وہ حصہ معاف فرما دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب تک آپ کا میری بیٹی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہیں کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور حضرت ادہم رحمت اللہ علیہ بیوی کے پاس جماع پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی، ایک چیخ ماری اور مصلی پر گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت ادہم رحمت اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے۔ بعد ازاں لڑکی کے بطن سے ادہم رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور وہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ بن ادہم تھا۔ بادشاہ کے پاس کوئی لڑکا نہ تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے بعد سلطنت حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو ملی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سلطنت چھوڑنے کا واقعہ مشہور ہے اور اس کی اصل بھی یہی ہے۔